عمران صاحب، آج آصف علی زرداری صاحب نے تو حلف لے لیا ہے اور کل ہم نے اس کے اوپر کافی گفتگو بھی کی کہ بحیثیت صدر وہ کیا پرفارم کریں گے، کس طرح سے پرفارم کریں گے، کیا ان کے چیلنجز ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہرحال پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایک سٹرانگ پوزیشن میں لے آئے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ صدر بننے کے بعد تو اب اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید ایک اچھی پوزیشن پہ لے آئے ہیں اور ان کی پوزیشن سٹرانگ ہو گئی. اور دیکھیں آئینی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو صدر کا عہدہ جو ہے سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے، وہ سسٹم کا حصہ بھی ہوں گے اور اس سے انہیں سیاسی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور ان کی جو جماعت ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے صدر افواج پاکستان کا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے صدر صاحب کے؟ بڑی ہینڈ ان ہینڈ قسم کی ان کی سیاست نظر آ رہی ہے. دیکھیں، جو اگر آپ بیان کی بات کریں تو زرداری صاحب کا جو بیان سب سے زیادہ آج تک مقبول ہوا وہ پاکستان کھپے کا بیان تھا، جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی نعرے نے انہیں مرد مفاہمت جو ہے اس کے طور پہ ثابت کیا اور اس نعرے کا پاکستانی سیاست پہ بھی بڑا گہرا اثر بھی ہوا. اس لیے آپ دیکھیں انہیں مفاہمت کا بادشاہ بھی اب کہا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی سیاست کریں استعمال بھی جس سے وہ اپنا سیاسی فائدہ بھی حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جو ہے نا دیکھیں وہ پاور پالیٹکس کے آدمی ہیں. زرداری صاحب پاپولر پالیٹکس نہیں کرتے، وہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ پاور کوریڈور میں ان رہنے کے لیے کس حد تک کہاں تک جانا ہے. عمران صاحب، عارف علوی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جس نے مقدمے کریں، آرٹیکل 6 لگانا ہے لگا لیں، عدالتیں ہیں بالکل موجود. لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کچھ چیزوں کی وضاحت بھی کی اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو عمران خان صاحب سے وہ جیل میں ملاقات بھی کریں گے، اس کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں. تو کچھ ان کی گفتگو کا حصہ سنتے ہیں، پھر ڈسکشن اور کر لیتے ہیں. جی، میں سمجھتا ہوں پاکی کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے اور ملک نے جو مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے جس انداز سے بھی کیا ہے اس مینڈیٹ کی قدر کی جائے اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. جی عمران صاحب. سمینہ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں وہ بڑے ہی شریف آدمی ہیں، شریف النفس شخص ہیں اور انہوں نے اپنی جو دور صدارت ہے وہ بڑی اس میں گزار دی. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باتیں آج وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے جب عہدے پہ براجمان تھے تو اس وقت کرتے اور پوری شد و مد کے ساتھ کرتے اور ان سپریم کمانڈر کے طور پہ لوگوں کو احساس دلاتے. تمام ادارے، تمام عہدے ان کے انڈر تھے، تو یہ معاملات انہیں اس وقت بھی کرنے چاہیے تھے. لیکن سچی بات ہے یہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ یا مینڈیٹ کے تحفظ کا معاملہ یا مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا معاملہ، اس وقت تو دیکھیں پی ٹی آئی والے جو آج ان سے خوش نہیں ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی پروگرامز میں بھی کئی جگہ پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ انہیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا، انہیں کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، انہیں کوئی موقف سامنے لانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ انہوں نے کیا بلکہ بری طرح ناکام رہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے وہ شعر ہے نا کہ نہ یار خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو عارف علوی صاحب کے ساتھ تو اسی طرح سے ہوا ہے. لیکن اب خان صاحب سے ان کی ملاقات ہے، گلے شکوے دور ہو جائیں گے آپ کے خیال سے؟ اچھا دیکھیں اب اگر ہوتی ہے تو اچھا دیکھیں بینگ نوئنگ عمران خان صاحب یہ بھی بھائی اتنا آسان نہیں ہے. پتہ نہیں عمران خان صاحب ان سے ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے، یا جیل میں وہ ان کے حوالے سے کیا ایک اپنا ذہن بنا بیٹھے ہیں یا ان کیا رائے قائم کر رکھی ہے. کیونکہ اگر ان کی رائے علوی صاحب کے بارے میں بہت ہی اچھی ہوتی تو پھر وہ اپنا صدارتی جو امیدوار ہے علوی صاحب کو نامزد کرتے، انہیں دوسرا امیدوار نامزد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ انہیں تو پتہ تھا کہ وہ الیکشن ہار بھی جائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو اپنا امیدوار نامزد نہیں کیا. تو لیکن یہ حالات سیاست میں آپ کو پتہ ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نظر میں علوی صاحب نے اپنے دور صدارت میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ ہم اس کی آج جس کی تعریف کرتے نظر آئیں اور ان سے کہیں کہ انہوں نے بطور کیبنٹ میں ابھی تک نام سامنے آ رہے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا، اعظم تارڑ صاحب کا،
اور پھر خواجہ آصف، مصدق ملک صاحب، تو یہ سارے ابھی تک جو نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور محمد اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ جن کا نام لیا جا رہا ہے. یہ کیبنٹ آپ کو کس کی چوائس لگ رہی ہے؟ دیکھیں صرف ایک فکرہ صدر علوی صاحب کے، سابق صدر علوی صاحب کے والے سے کہوں گا کہ سیاست میں نا دیکھیں تقدیر بھی ہمیشہ جو ہے نا اس کی مدد کرتی ہے جو دلیر ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے. میرے نزدیک علوی صاحب نے جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ ان کی بزدلی تھی. اگر وہ دلیری کے ساتھ وہاں صدر کے عہدے پہ رہتے تو شاید آج ان کے لیے حالات ڈیفرنٹ ہوتے. دوسری بات آ جاتے ہیں اب کیبنٹ پہ. کیبنٹ 100% خان صاحب تسی انہوں ٹیپو سلطان کیوں بنانا ہے؟ وہ عارف علوی صاحب سن بس. نہیں جو صاحب میں اپنی رائے دے رہے ہیں نا. دیکھیں صدر مملکت کے عہدے پہ بہرحال جو بچہ ہو درست نہیں گل تہاڈی درست ہے. ہاں جی. ویسے ایک اور بات بھی ہے عمران صاحب، ہمارے ملک میں اگر کوئی صدر اس طرح کا ہو کہ جو بہت پولیٹیکلی اور اس طرح سے ایکٹیو ہو تو اس پہ بھی تنقید شروع ہو جاتی بھی آپ کا آئینی عہدہ ہے، آپ کسی پارٹی سے نہ اپنی وابستگی ظاہر کریں. اور اگر وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا یا کوئی ایکٹیو رول ادا کرتا نظر نہیں آتا تو تب بھی سب کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا. میں تو پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں بات پارٹی کی نہیں ہے. پارٹی کی آپ بالکل اس سائڈ نہیں تو وہ پھر دلیری کس بات میں دکھاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں تھیں. مثلا الیکشن کی ڈیٹ ہی تھی. تو وہ پھر پارٹی کے ساتھ ہی سپورٹ کرنے والی بات ہوتی نا. جب انہوں نے پہلے دی تھی تو سب نے اس بات پہ تنقید کی کہ صدر کا تو اختیار ہی نہیں ہے. سمینہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر ہو یا کوئی دوسرے آئینی ادارے ہوں، وہ سب ادارے صدر مملکت کے ماتحت ہی ہیں. میں کب اس بات سے انکار کروں؟ میں کہہ رہی ہوں جب انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ پہلے دی تھی تو ساروں نے ایک یعنی پوری جو اس وقت کی اپوزیشن تھی انہوں نے سب نے ان کے اوپر تنقید کے گھوڑے چلا دیے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا اختیار ہی نہیں. یہ خان صاحب خبر دی ہے ویسے آپ نے کہ ماتحت بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے میری بات کی ہی ایکچولی تائید کی ہے. اس وقت اگر یہ دلیر ہوتے تو ڈٹ جاتے. یہ اس تنقید میں آ کے کیوں دب گئے؟ اصل معاملہ یہ اب دیکھیں سرداری صاحب نے پہلے جو 5 سال گزارے تھے اور اب آپ دیکھیں گے اگلے 5 سال ان کی اور علوی صاحب کے کردار میں، ان کی طریقہ سیاست میں، طرز سیاست میں فرق دیکھیں. ہاں لیکن میں یہی بات تو کہہ رہی ہوں پھر جو بندہ وہاں پہ اگر ایک دلیری سے گزارتا ہے تو وہ عام طور پر وہی کنسیڈر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے دلیری دکھا رہا ہے. نہیں تو دیکھیں نا دکھاتے تو ہیں. یہ تو آپ کوئی نہیں مجھے کوئی صدر دکھا دے جو کسی پارٹی سے منتخب ہو کے آیا ہو تو وہ کہ 100% غیر جانبدار. یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. عملاً کوئی بھی بندہ پارٹی سے بالکل وہ نہیں ہوتا، اسپیکر نہ ہوتا ہے نہ صدر ہوتا ہے. بہرحال اب آ جاتے ہیں کیبنٹ پہ. تو یہ کس کی چوائس ہے؟ کیبنٹ جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی چوائس ہے زیادہ. اس میں میاں نواز شریف صاحب کی چوائس ہے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سب کی جو چوائس ہے. اور مفاہمتی طور پہ یہ بڑا صلاح مشورے سے جو ہے یہ کیبنٹ بنائی گئی. لیکن پیپلز پارٹی نہیں آئی اس کا مطلب. ہاں جی پیپلز پارٹی ابھی تک تو نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں اس دفعہ وہ بھی اس میں جو شامل ہیں، کچھ تو نگران کے تھے وہ ہیں، کچھ ایک دو نئے بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح مصدق ملک صاحب پہلے بھی وزیر پیٹرولیم رہ چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب پہلے بھی وزیر دفاع رہ چکے ہیں. ہاں جی. اور یہ تو وہی رہ گیا معاملہ. باقی اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہمارے عطاء اللہ طارر صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عطاء اللہ طارر صاحب جو ہیں وہ نوجوان ہیں، ان کے پاس موقع ہے، وہ اطلاعات و نشریات کے وزیر کے طور پہ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، میڈیا کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کو چھوٹا پورٹ فولیو نہیں ہے. تو آپ پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ کو یہ پورٹ فولیو مل رہا ہے. تو یہ لیکن عطا صاحب کافی ویسے تو ایگریسو ہیں اور مختلف صحافیوں کو اتنے ایگریشن والے لوگ ویسے عام طور پر ڈائجسٹ بڑے مشکل سے ایک دوسرے کو کرتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب کی مثال فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو بتاؤں وہ دیکھیے نہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے دبنگ پالیسی رکھتے تھے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن صحافیوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. میں آپ کو آج بھی یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بھی اگر ان پہ تنقید کرتے تھے، آج بھی بہت سارے صحافی پھر بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں چودھری صاحب کو، فواد چودھری صاحب. اور ان کی ہر چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ہر چینل کے اوپر پریزنس رہتی تھی چودھری صاحب کی. اور عطاء اللہ طارر صاحب کی بھی رہتی ہے، ان کی بھی ہر چھوٹے سے چھوٹے ہمیں تو کافی دن سے ویسے ٹائم نہیں دیا انہوں نے. آپ دیکھیں یہ کہ یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت چودھری صاحب کا یا ان کا موازنہ کر رہا ہوں، لیکن میں ایگریشن کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک دو تھپڑ ویسے چودھری صاحب نے جو مارے ہیں یا تو کوئی تلخ کلامی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن ادروائز ان کی صحافیوں سے اچھی دوستی رہی ہے.